آپ حضرات آج درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے آپ سہارا لیا ہے، سب سے پہلے سے نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمان تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ہی نکل جائیں۔ کیا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ہی نکل جائیں۔ بھئی کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا شاہ نزول یہ بنا کہ جب جنگ تبوک ہوئی تو منافقین اس میں شامل نہ ہو سکے، اور انہیں بہت ہی زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ پھر انہوں نے کہا اگر آئندہ غزوہ ہوا تو ہم اس کے اندر ضرور بھرپور حصہ لیں گے۔ اور پھر جب غزوہ ہوا تو سب کے سبھی چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ اب سمجھیے اس بات کو۔ دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب ہی نکل جائیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فلولا من کل فرقۃ منہم، بہتر تو یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ نکل جاتا، وہ گروہ نکل جاتا، ایک جماعت نکل جاتی۔ وہ جماعت نکلنے کے بعد کیا کرتی؟ فرمایا طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اب وہ علم دین حاصل کرتی۔ ایک جماعت نکلتی، علم دین حاصل کرتی، اور حاصل کرنے کے بعد کیا کرتی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر وہ لوٹ آتی اپنے قوم کی طرف، پھر وہ لوٹ آتی اپنی قوم کی طرف، پھر وہ ڈر سناتی، اور وہی ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرات محترم، معلوم یہ ہوا کہ علم دین سیکھنا سب کے لیے فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں علم دین سیکھنے کے لیے، یا جہاد کے لیے سب کے سب نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ جائیں گے، کچھ لوگ وہیں مقیم رہیں گے۔ جو لوگ سیکھ کر آئے ہیں وہ اپنی قوم کو آگے تبلیغ کریں گے، احکام سکھائیں گے، پھر اگلا طبقہ پھر چلا جائے گا، اس طرح علم دین حاصل کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے قربان جائیے کہ مختلف قبائل کے لوگ آپ کے پاس آتے، اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے وہ، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر کچھ ہی عرصے میں وہ ایسے علم دین کے ماہر ہو گئے، بلکہ قوم کے ہادی بنا دیے۔ ماہر بھی ہوئے، قوم کے ہادی بن گئے۔ علم دین کی اپنی کیا ہے؟ فضیلتیں ہیں، اس بات سے اندازہ لگائیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا اور ایک طرف ہے نفلی نماز پڑھنا، کون سا کام افضل ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنے سے علم دین حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علم دین حاصل کرنا، اب ایک بات یاد رکھ لیجیے، جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے اسے مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، گھر سے جانا دور پڑے گا، بھوک بھی، پیاس بھی، اور چیزیں رکاوٹ آئیں گی، انہیں سب کے سب برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے علم دین حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً علم دین حاصل ہو گیا، جب تک استادوں کے سامنے بیٹھے گا نہیں اسے علم دین حاصل بولیے ہوگا نہیں۔ جب کوئی بندہ گھر سے علم دین حاصل کرنے کی نکلتا ہے، جس طرح آپ آئے، قدم اٹھائے، یہاں چل کر آئے ہیں کہ درس قرآن سنیں گے، علم دین حاصل کریں گے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، اور طالب علم کے لیے کیا پروٹوکول ملتا ہے کہ فرشتے اپنے نوانی پر بچھاتے ہیں۔ جس طرح کوئی ملک کا بادشاہ آ جائے اور ہم ریڈ قالین بچھاتے ہی نہیں بچھاتے، ریڈ قالین بچھا رہا ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی عزت افزائی ہے، مگر ایک طالب علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اپنے نوانی پر بچھاتے ہیں۔ مسجد کے اندر دو جماعتیں موجود تھیں، ایک گروہ تو وہ تھا جو نمازیں پڑھ رہا تھا، تسبیحات پڑھ رہے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو علم دین سکھا رہے تھے، علم دین سکھا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھا، دونوں کام بہت پیارا کر رہے تھے۔
بھائی جو اللہ اللہ کر رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی بہت پیارا کام کر رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو پسند فرمایا؟ جو علم دین سکھا رہے تھے، اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ لگائیے کہ علم دین سیکھنا، اس مجلس میں بیٹھنا، یہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ کام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا پسندیدہ کام ہے، تو کیوں نہ ہم اس کام کو بنا لیں؟ جو کام اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنا لیں؟ پھر کیا ہوگا کہ قرآن کے نور سے ہمارا سینہ بھی روشن منور ہو جائے گا، سینہ روشن منور ہو جائے گا۔ علم دو طرح کے ہیں، آخری بات کر کے اپنے رشتوں ختم کرتا ہوں۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک تو علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ علم ظاہر تو یہ ہے کہ استاد نے پڑھا دیا، علم باطن وہ ہے جو اللہ اپنے فضل سے دل میں عطا کر دیتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے بڑا بننا نہیں پڑے گا، ہمیشہ چھوٹا بننا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے سفر کے لیے حضرت خضر سے سیکھنے کے لیے، ان کے پاس علم لدنیہ تھا، ان کے پاس ظاہری علم تھا، ایک کے پاس باطنی علم تھا۔ اور حضرات محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت حاصل تھی نا، آپ نے نماز پڑھائی، امام بنے، اس وجہ سے فضیلت حاصل نہیں تھی، بلکہ اللہ نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے تھے، اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ بخاری کے روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ پسند کر لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے پسند کر لے۔ اس اللہ کے بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے رونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اس میں کون سی رونے کی بات تھی؟ معلوم ہوا وہ بندے جو تھے وہ رسول اللہ تھے، رسول اللہ تھے۔ پھر علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ نے کہا واقعی بے شک ہم میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم والا ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔